السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 9 اردو نظم برسات کی بہاریں، اس کے ہم نے 3 شعر پڑھ لیے تھے، ان کی تشریح پڑھ لی تھی۔ اب شعر نمبر 4 دیکھیں۔ سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی، سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گٹائیں سرخ اور سفید کاہی، سب بھیگتے ہیں گر گر لے ماہتاب ماہی، یہ رنگ کون رنگے تیرے سوا الہی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ سبزوں سبزہ، لہلہاہٹ پودوں کا ہلنا، ابر کہتے ہیں بادل کو، اور گٹائیں کہتے ہیں کالے بادل، کالے سیاہ بادل جب آتے ہیں اس کو کہتے ہیں گٹائیں، اور کوئی اس میں مشکل لفظ نہیں۔ کاہی کبھی پیچھے ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ کاہی کہتے ہیں سبزے کو جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے۔ ماہتاب ماہی سے مراد ہے دنیا میں موجود ہر چیز، مراد اس سے کیا ہے؟ جاندار مراد ہے، ٹھیک ہے، مراد اس سے جاندار ہے۔ اب اس کی تشریح دیکھیے گا۔ سبزوں کی لہلہاہٹ کچھ ابر کی سیاہی، اور چھا رہی گٹائیں سرخ اور سفید کاہی۔ نظیر اکبر آبادی، شروع میں وہی 3 لائنیں ہیں جو میں نے شروع میں ہر شعر کی تشریح میں آپ نے لکھنی ہے، یاد بھی کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے قرب و جوار کے ماحول، اپنے عہد، اپنے زمانے کے رسم و رواج، تہذیب و تمدن کی بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈالا ہے۔ انہوں نے شعر کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا ہے جن کا تعلق براہ راست عوام الناس، بالخصوص غریب اور متوسط طبقے سے تھا۔ نظم برسات کی بہاروں میں انہوں نے موسم برسات کی دلکش منظر کشی کی ہے۔ دیکھیں اس شعر کے اندر کہتے ہیں کہ ہرے بھرے کھیتوں، میدانوں، باغات اور صحنوں کو دیکھ کر آنکھوں کو جو خوشی ملتی ہے اور جو طراوت ملتی ہے وہ ناقابل بیاں ہوتی ہے۔ یہ منظر بڑا ہی دل فریب ہوتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان جگہوں پر پھر سے بہار آ گئی ہے۔ پانی سے لبالب بھرے ہوئے کھیتوں میں دھان کسان لگانے والے ٹولیاں جب مل کر خوشی کے گیت گاتی ہیں تو فضائیں گونج اٹھتی ہیں۔ پھر رنگ برنگے بادل اس کے حسن میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ کہیں سفید بادلوں کے ٹکڑے آسمان کی وسعتوں میں اٹکیلیاں کر رہے ہیں، کہیں کالی سیاہ گٹائیں ایک لمحے میں آسمان پر چھا جاتی ہیں، اور پھر فوراً ہی تیز بارش سے ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے۔ اس بارش میں ہر انسان، ہر حیوان، چرند پرند، یہاں تک کہ پانی کے اندر رہنے والے جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اے خدا، زمین کی یہ رنگا رنگی تیری قدرت کا شاہکار ہے۔ تیرے سوا کون ہے جو اس طرح کی رنگینی پیدا کر سکتا ہے؟ یہ بھیگی رت اور مستانہ ہوا ہر ایک ذی روح کو مسرور کرتی ہے۔ یہ مختصر تھی دوسرے شعر نمبر 4 کی تشریح۔ شعر نمبر 5 آپ دیکھیے گا۔ کیا کیا رکھے ہیں یا رب، کیا کیا رکھے ہیں یا رب سامان تیری قدرت، بدلے ہیں رنگ کیا کیا ہر آن تیری قدرت، سب مست ہو رہے ہیں پہچان تیری قدرت، تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ اس کے اندر کوئی اس کا اتنا کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، اس کی تشریح آپ دیکھیے گا۔ تشریح کے اندر شاعر کہتے ہیں پہلے وہی 3 لائنیں وہ جو آپ نے یاد کی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آسمان بالکل صاف ہوتا ہے، سورج اپنی شدت کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک جانب سے بدلیاں اٹھتی ہیں اور پورے آسمان پر چھا جاتی ہیں۔ چند لمحوں میں تیز بارش سے ہر طرف جل تھل ہو جاتا ہے۔ بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں سبھی اس بارش سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بچے تو گلیوں اور بازاروں میں چھینٹیں اڑاتے ہوئے بھاگتے پھرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی قدرت کے گن گاتے ہیں۔ جانور اور پرندے بھی اللہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ تیتر بھی اپنی دلکش آواز میں سبحان تیری قدرت کے راگ گاتی ہے۔ دوستو، برسات نے کیا کیا مچا دی ہیں یہ دھومیں، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ یہ مختصر اس کی تشریح تھی۔ اب دیکھیں
یہ جو شعر نمبر، یہ اس کے شارٹ کوسچن ہے۔ پہلے بند میں کون سے قافیے کا استعمال کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، برسات، باغات، قطرات، گھات۔ تیسرے بند میں سوال نمبر 2، تیسرے بند میں موجود ردیف کی نشاندہی کریں۔ بچھونے۔ چوتھے بند میں کون سا لفظ بطور ردیف استعمال ہوا ہے؟ ہی۔ تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ تیتر سبحان تیری قدرت پکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے گن گاتے ہیں۔ بس یہ اس کے مختصر سوالات تھے۔ ان سوالات کو اور اشعار کی تشریح کو اچھی طرح آپ نے یاد کر لینا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔